السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت ہوں گے اور برائے مہربانی اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں، نہیں آپ کو یہ پتہ چلے گا، نہیں آپ کوئی تعلیم حاصل کر پاؤ گے۔ یہ بہت ہی اچھا واقعہ ہے حضرت رابعہ بصری کا، اور جتنے بھی ناظرین یہاں بیٹھے ہیں میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ سبھی سے گزارش ہے آپ اس ویڈیو کو انکمپلیٹ پورا دیکھیں۔ واقعہ حضرت رابعہ بصری کا ہے۔ رابعہ بصری بھی تو ایک عورت تھیں، یہ اتنی ہزاروں عورتیں بیٹھی ہیں، عورت ہونے کے ناطے حضرت رابعہ بصری کا ذکر آ ہی نہیں سکتا تھا۔ تاریخ کے صفحات میں کسی عورت یا مرد کو مقام بنانے کے لیے تاریخ میں خاندانی ہونا ضروری ہوتا ہے، پھر حسن و جمال ہو، اور پھر لمبی چوٹی دولت، اور پھر وہ عورت صاحب اولاد ہو۔ اگر ان چاروں شرطوں میں سے کوئی ایک بھی کم ہو تو اس کا مقام گھٹ جائے گا۔ خاندانی نہیں ہے تو اس کی قیمت گھٹے گی، حسن و جمال نہیں ہے تو اس کی قیمت کم ہوگی، دولت نہیں ہے تو قیمت کم ہو جائے گی، اور اگر وہ بانجھ ہے تو کوئی اس سے شادی کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ ارے کتنی عجیب بات ہے کہ رابعہ بصری میں چاروں باتیں موجود تھیں، ارے ان میں سے ایک بات بھی رابعہ بصری کے پاس نہیں ہے۔ نمبر 1، وہ خاندان کے لحاظ سے حبشی تھیں۔ کالا رنگ ہونا بڑی بات نہیں ہے، نقوش میں بھدے تھے۔ نمبر 2، شکل کی حبشی غلام در غلام تھی، غلام کے پاس پیسہ کہاں سے آئے گا؟ اولاد کے قابل بھی نہیں تھی، بانجھ تھی۔ خاوند کا جوانی میں انتقال ہو گیا تھا، جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی، اور روزانہ کا معمول کیا تھا کہ رات کے وقت روزانہ نہاتی تھیں، کپڑے بدلتی تھیں، پھر اپنے خاوند کے پاس آتی تھیں، میری کسی خدمت کی ضرورت ہے۔ اگر وہ کہتے نہیں تھے تو پھر ان سے اجازت لیتی تھی، اور پھر مسلح لے کر ہوتا تھا اور رابعہ بصری ہوتی تھی اور نماز پڑھنے بیٹھ جایا کرتی تھی۔ جب ان کے خاوند کا انتقال ہو گیا تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جیسے خوبصورت حسن بصری، جیسے عالم حسن بصری، جیسے محدث اور مجاہدہ خود چل کر آئے اور خطبہ نکاح بھیجا، اور آ کر حضرت رابعہ بصری نے جواب دیا، میری 4 باتوں کا جواب دے دو تو میں نکاح کر لوں گی، میں جنتی ہوں گی یا دوزخی ہوں؟ بولے کہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کیا جب نامہ اعمال اٹھایا جائے گا تو میرے دائیں ہاتھ میں آئے گا یا بائیں ہاتھ میں؟ بولے کہ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ نمبر 3، جب پل صراط سے گزریں گے تو میں گر جاؤں گی یا پار نکل جاؤں گی؟ بولے کہ میں نہیں جانتا۔ کیا میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا؟ بولے میں نہیں جانتا۔ فرمایا پھر جاؤ، میں فارغ نہیں ہوں، مجھے اپنی آخرت کی تیاری کرنے دو۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو کہنے لگی کہ میرے مصلی میں مجھے دفنا کر رات کے اندھیرے میں پڑوسیوں کو بلا کر مجھے جنازہ پڑھ کر دفنا دینا، اور صبح دیگر لوگوں کو بتانا کہ زمین پر ایک بوجھ تھا جو اتر گیا۔ کس کا جواب؟ یہ رابعہ بصری کا جواب تھا۔ رابعہ بصری بہت ہی ایک علمدار اور عالم تھی۔ اس خادمہ کو خواب میں ملے تو بتانے لگی کہ منکر نکیر آ گئے اور پوچھنے لگے، من ربک؟ میں نے کہا سبحان اللہ، 40 سال جس کو زمین پر نہ بھلایا، 4 فٹ زمین کے نیچے آ کر اسے بھول جاؤں گی؟ تو منکر نکیر کہنے لگے بس کر اب اس سے آگے کیا پوچھنا؟ ایسی موت مرد میری بہنوں! کیا رابعہ بصری زمین پر بوجھ تھی؟ نہیں، اس زمین پر بوجھ تو میں اور آپ ہیں، جن کا سارا جسم سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، جن کے ماتھے سجدوں سے خالی ہو گئے ہیں، اور جن کی آنکھیں حیا سے خالی ہو گئی ہیں، جن کے کانوں میں موسیقی کا زہر گھل گیا ہے، ماؤں کے نافرمان ہو گئے، باپ نافرمان ہو گئے، باپ کی آنکھوں کے دیکھنے لگے، باپ کو آنکھوں دکھانے لگے، بیویوں کا حق ضائع کرنے لگے، خاوندوں کا حق ضائع کرنے والیوں، ہم ہیں اس زمین سے پر بوجھ، ہم ہیں ان زمین پر بوجھ۔ کیا رابعہ بصری جیسے ہم نہیں بن سکتے؟ بن سکتے ہیں، ضرور بن سکتے ہیں۔
اللہ ہمیں بھی نماز کا پابند بنائے اور ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے بہن بھائیوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دلوں میں محبت پیدا کرے، آمین یا رب العالمین۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں، اور میری ویڈیو اچھی لگے تو آپ میرے چینل کو فالو کریں، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں آپ کو یہ پتہ چلے گا، نہیں آپ کوئی تعلیم حاصل کر پاؤ گے۔ یہ بہت ہی اچھا واقعہ ہے حضرت رابعہ بصری کا، اور جتنے بھی ناظرین یہاں بیٹھے ہیں میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ سبھی سے گزارش ہے آپ اس ویڈیو کو انکمپلیٹ پورا دیکھیں۔ واقعہ حضرت رابعہ بصری کا ہے۔ رابعہ بصری بھی تو ایک عورت تھیں، یہ اتنی ہزاروں عورتیں بیٹھی ہیں، عورت ہونے کے ناطے حضرت رابعہ بصری کا ذکر آ ہی نہیں سکتا تھا۔ تاریخ کے صفحات میں کسی عورت یا مرد کو مقام بنانے کے لیے تاریخ میں خاندانی ہونا ضروری ہوتا ہے، پھر حسن و جمال ہو، اور پھر لمبی چوٹی دولت، اور پھر وہ عورت صاحب اولاد ہو۔ اگر ان چاروں شرطوں میں سے کوئی ایک بھی کم ہو تو اس کا مقام گھٹ جائے گا۔ خاندانی نہیں ہے تو اس کی قیمت گھٹے گی، حسن و جمال نہیں ہے تو اس کی قیمت کم ہوگی، دولت نہیں ہے تو کا قیمت کم ہو جائے گی، اور اگر وہ بانجھ ہے تو کوئی اس سے شادی کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ ارے کتنی عجیب بات ہے کہ رابعہ بصری میں چاروں باتیں موجود تھیں، ارے ان میں سے ایک بات بھی رابعہ بصری کے پاس نہیں ہے۔ نمبر 1، وہ خاندان کے لحاظ سے حبشی تھیں، کالا رنگ ہونا بڑی بات نہیں ہے، نقوش میں بھدے تھے۔ نمبر 2، شکل کی حبشی غلام در غلام تھی، غلام کے پاس پیسہ کہاں سے آئے گا، اولاد کے قابل بھی نہیں تھی، بانجھ تھی۔ خامد کا جوانی میں انتقال ہو گیا تھا، جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی، اور روزانہ کا معمول کیا تھا کہ رات کے وقت روزانہ نہاتی تھیں، کپڑے بدلتی تھیں، پھر اپنے خامد کے پاس آتی تھیں، میری کسی خدمت کی ضرورت ہے، اگر وہ کہتے نہیں تھے تو پھر ان سے اجازت لیتی تھی، اور پھر مسلح لے کر ہوتا تھا اور رابعہ بصری ہوتی تھی اور نماز پڑھنے بیٹھ جایا کرتی تھی۔ جب ان کے خاوند کا انتقال ہو گیا تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جیسے خوبصورت حسن بصری، جیسے عالم حسن بصری، جیسے محدث اور مجاہدہ خود چل کر آئے اور خطبہ نکاح بھیجا، اور آ کر حضرت رابعہ بصری نے جواب دیا، میری 4 باتوں کا جواب دے دو تو میں نکاح کر لوں گی، میں جنتی ہوں گی یا دوزخی ہوں۔ بولے کہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیا جب نامہ اعمال اٹھایا جائے گا تو میرے دائیں ہاتھ میں آئے گا یا بائیں ہاتھ میں؟ بولے کہ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ نمبر 3، جب پل صراط سے گزریں گے تو میں گر جاؤں گی یا پار نکل جاؤں گی؟ بولے کہ میں نہیں جانتا۔ کیا میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا؟ بولے میں نہیں جانتا۔ فرمایا پھر جاؤ، میں فارغ نہیں ہوں، مجھے اپنی آخرت کی تیاری کرنے دو۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو کہنے لگی کہ میرے مصلی میں مجھے دفنا کر رات کے اندھیرے میں پڑوسیوں کو بلا کر مجھے جنازہ پڑھ کر دفنا دینا، اور صبح دیگر لوگوں کو بتانا کہ زمین پر ایک بوجھ تھا جو اتر گیا۔ کس کا جواب؟ یہ رابعہ بصری کا جواب تھا۔ رابعہ بصری بہت ہی ایک علمدار اور عالم تھی۔ اس خادمہ کو خواب میں ملے تو بتانے لگی کہ منکر نکیر آ گئے اور پوچھنے لگے من ربو کا؟ میں نے کہا سبحان اللہ، 40 سال جس کو زمین پر نہ بھلایا، 4 فٹ زمین کے نیچے آ کر اسے بھول جاؤں گی؟ تو منکر نکیر کہنے لگے بس کر اب اس سے آگے کیا پوچھنا، ایسی موت مرد میری بہنوں۔ کیا رابعہ بصری زمین پر بوجھ تھی؟ نہیں، اس زمین پر بوجھ تو میں اور آپ ہیں، جن کا سارا جسم سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، جن کے ماتھے سجدوں سے خالی ہو گئے ہیں، اور جن کی آنکھیں حیا سے خالی ہو گئی ہیں، جن کے کانوں میں موسیقی کا زہر گھل گیا ہے، ماؤں کے نافرمان ہو گئے، باپ نافرمان ہو گئے، باپ کی آنکھوں کے دیکھنے لگے، باپ کو آنکھوں دکھانے لگے، بیویوں کا حق ضائع کرنے لگے، خاوندوں کا حق ضائع کرنے والیوں، ہم ہیں اس زمین سے پر بوجھ، ہم ہیں ان زمین پر بوجھ۔ کیا رابعہ بصری جیسے ہم نہیں بن سکتے؟ بن سکتے ہیں۔
ضرور بن سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی نماز کا پابند بنائے اور ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے بہن بھائیوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دلوں میں محبت پیدا کرے، آمین یا رب العالمین۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں، اور میری ویڈیو اچھی لگے تو آپ میرے چینل کو فالو کریں، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں آپ کو یہ پتہ چلے گا، نہیں آپ کوئی تعلیم حاصل کر پاؤ گے۔ یہ بہت ہی اچھا واقعہ ہے حضرت رابعہ بصری کا، اور جتنے بھی ناظرین یہاں بیٹھے ہیں میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ سبھی سے گزارش ہے آپ اس ویڈیو کو انکمپلیٹ پورا دیکھیں۔ واقعہ حضرت رابعہ بصری کا ہے۔ رابعہ بصری بھی تو ایک عورت تھیں، یہ اتنی ہزاروں عورتیں بیٹھی ہیں، عورت ہونے کے ناطے حضرت رابعہ بصری کا ذکر آ ہی نہیں سکتا تھا۔ تاریخ کے صفحات میں کسی عورت یا مرد کو مقام بنانے کے لیے تاریخ میں خاندانی ہونا ضروری ہوتا ہے، پھر حسن و جمال ہو، اور پھر لمبی چوٹی دولت، اور پھر وہ عورت صاحب اولاد ہو۔ اگر ان چاروں شرطوں میں سے کوئی ایک بھی کم ہو تو اس کا مقام گھٹ جائے گا۔ خاندانی نہیں ہے تو اس کی قیمت گھٹے گی، حسن و جمال نہیں ہے تو اس کی قیمت کم ہوگی، دولت نہیں ہے تو قیمت کم ہو جائے گی، اور اگر وہ بانجھ ہے تو کوئی اس سے شادی کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ ارے کتنی عجیب بات ہے کہ رابعہ بصری میں چاروں باتیں موجود تھیں، ارے ان میں سے ایک بات بھی رابعہ بصری کے پاس نہیں ہے۔ نمبر 1، وہ خاندان کے لحاظ سے حبشی تھیں، کالا رنگ ہونا بڑی بات نہیں ہے، نقوش میں بھدے تھے۔ نمبر 2، شکل کی حبشی غلام در غلام تھی، غلام کے پاس پیسہ کہاں سے آئے گا، اولاد کے قابل بھی نہیں تھی، بانجھ تھی۔ خاوند کا جوانی میں انتقال ہو گیا تھا، جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی، اور روزانہ کا معمول کیا تھا کہ رات کے وقت روزانہ نہاتی تھیں، کپڑے بدلتی تھیں، پھر اپنے خاوند کے پاس آتی تھیں، میری کسی خدمت کی ضرورت ہے، اگر وہ کہتے نہیں تھے تو پھر ان سے اجازت لیتی تھی، اور پھر مسلح لے کر ہوتا تھا اور رابعہ بصری ہوتی تھی اور نماز پڑھنے بیٹھ جایا کرتی تھی۔ جب ان کے خاوند کا انتقال ہو گیا تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جیسے خوبصورت حسن بصری، جیسے عالم حسن بصری، جیسے محدث اور مجاہدہ خود چل کر آئے اور خطبہ نکاح بھیجا، اور آ کر حضرت رابعہ بصری نے جواب دیا، میری 4 باتوں کا جواب دے دو تو میں نکاح کر لوں گی، میں جنتی ہوں گی یا دوزخی ہوں۔ بولے کہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیا جب نامہ اعمال اٹھایا جائے گا تو میرے دائیں ہاتھ میں آئے گا یا بائیں ہاتھ میں؟ بولے کہ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ نمبر 3، جب پل صراط سے گزریں گے تو میں گر جاؤں گی یا پار نکل جاؤں گی؟ بولے کہ میں نہیں جانتا۔ کیا میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا؟ بولے میں نہیں جانتا۔ فرمایا پھر جاؤ، میں فارغ نہیں ہوں، مجھے اپنی آخرت کی تیاری کرنے دو۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو کہنے لگی کہ میرے مصلی میں مجھے دفنا کر رات کے اندھیرے میں پڑوسیوں کو بلا کر مجھے جنازہ پڑھ کر دفنا دینا، اور صبح دیگر لوگوں کو بتانا کہ زمین پر ایک بوجھ تھا جو اتر گیا۔ کس کا جواب؟ یہ رابعہ بصری کا جواب تھا۔ رابعہ بصری بہت ہی ایک علمدار اور عالم تھی۔ اس خادمہ کو خواب میں ملے تو بتانے لگی کہ منکر نکیر آ گئے اور پوچھنے لگے من ربو کا؟ میں نے کہا سبحان اللہ، 40 سال جس کو زمین پر نہ بھلایا، 4 فٹ زمین کے نیچے آ کر اسے بھول جاؤں گی؟ تو منکر نکیر کہنے لگے بس کر اب اس سے آگے کیا پوچھنا، ایسی موت مرد میری بہنوں۔ کیا رابعہ بصری زمین